الحمد لله الحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستوں نوجوان ساتھیوں، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ ٹہر جائے گا، اوڑھ کر کالی کمبلی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام جو وجوہا کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، تاہا کی جبین والے، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل القبائر من امتی. مشکات شریف ہے اور صفحہ 494 ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی. اللہ اکبر. نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، الغرض ہر بیچارے کو بھی چارہ مل گیا، الغرض ہر بیچارے کو بھی چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، توجہ کرتے جائیں حضرات. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کو ایک دعا کی اجازت ہوئی جو انہوں نے مانگ لی، میں نے اپنی دعا قیامت کے لیے رکھی ہے کہ اس روز شفاعت کروں گا. بخاری شریف ہے جلد 2 ہے اور صفحہ 932 ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اس سے مراد وہ دعا ہے جس کی قبولیت کا قبل وقت وعدہ فرمایا گیا ہے، ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں مستجاب ہی ہوتی ہیں. اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی دعاؤں نے شرف قبولیت حاصل کی ہے جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے. سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلطان دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی گئی جس کی قبولیت کا خالق نے مانگنے سے پہلے وعدہ فرما لیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دعا مانگ لی، نوح علیہ السلام نے وہ دعا عرض کر لی، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا مانگ لی. غرض کے ہر نبی نے اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگ لیا. سلطان مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں وہ دعا بروز محشر مانگ کر اپنے گناہگار امتیوں کی بخشش طلب کروں گا. حضرت مولانا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ چاہوں تو تم آدھی امت کی بخشش کروا لو اور چاہے تو شفاعت لے لو.
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا. ترمذی شریف ہے، ماجہ شریف ہے، مشکاۃ شریف ہے، صفحہ 494 ہے. ہمارے غم خوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی امت کی بخشش و مغفرت حاصل کرنے کی بجائے شان شفاعت کو قبول فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا فرما کر ساری امت کی بخشش کروا کر جنت میں لے جائیں. جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین.